خداوند یسوع مسیح میں تمام سننے اور دیکھنے والوں کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، ہم شکرگزار ہیں گریس نیٹ ورک کے کہ انہوں نے یہ موقع دیا کہ ہم خداوند کے پاک کلام کو لوگوں تک پہنچا سکیں اور خدا کے لوگ جو ہیں وہ برکت پا سکیں۔ تو ہم شکرگزار ہیں پاسٹر دانش پیٹر کی پوری ٹیم کے لیے، اور ہم دعا گو ہیں کہ خدا ان کو دنیا کی انتہا تک استعمال کرے۔ آج کا جو ہم کلام سیکھیں گے، کلام کا جو مضمون ہے، عنوان ہے، وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع المسیح سے محبت کا اظہار ہم کیسے کریں۔ تو اس کا حوالہ ہم پڑھیں گے بائبل مقدس میں سے یوحنا کی انجیل، اس کا 14 باب اور اس کی 21 آیت، جو ہماری مرکزی آیت ہے۔ جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے، وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا، اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میں ایک چھوٹی سی دعا کروں گا۔ قادر مطلق خداوند باپ جی، شکرگزار ہیں، تعریف کرتے ہیں آج کے اس موقع کے لیے کہ آپ کا پیارا کلام ہم خداوند پاک دا جی اپنے بہن بھائیوں سے، عزیزوں سے شیئر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو خداوند پاک دا جی آج کے کلام کے وسیلہ سے بہت ساری زندگیاں تبدیل ہوں اور اس لائق ہوں کہ وہ واقعی خداوند یسوع مسیح سے خالص محبت کر سکیں۔ اے خداوند جی، میں اس چینل کے لیے بھی شکرگزار ہوں، گریس نیٹ ورک کے لیے، پاسٹر دانش پیٹر کے لیے، ان کی پوری ٹیم کے لیے میں شکرگزار ہوں۔ ان کو برکت دیجیے گا اور اپنے ہی جلال کے لیے استعمال کیجیے گا، اور دنیا کے انتہا تک خداوند پاک دا جی کلام کو لے کر جانے کی توفیق دیجیے گا۔ خداوند یسوع المسیح کے نام سے میں یہ دعا مانگتا اور بڑے ایمان سے پا لیتا ہوں، آمین۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح سے محبت کرنے کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی شخص سے کوئی کویشچن کرتے ہیں کہ آپ خداوند یسوع مسیح سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو ہر شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں خداوند یسوع المسیح سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں جو ہے خداوند یسوع مسیح سے محبت نہیں کرتا، اور خاص طور پر وہ جو خداوند یسوع مسیح کو جانتا اور مانتا ہے۔ جو نہیں جانتے وہ ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پر صرف ان کی بات ہو رہی ہے جو خداوند یسوع مسیح کو جانتے ہیں اور وہ اقرار کرتے ہیں کہ میں خداوند یسوع مسیح سے محبت کرتا ہوں۔ تو محبت کرنے کا کون سا ایسا طریقہ ہے؟ خدا کہاں پر ہے جس سے ہم محبت کریں؟ کیا خدا کو ہم آسمان سے، کیا خدا ہمیں آواز دے رہا ہے، یا کیا خدا کا طریقہ کار ہے؟ تو خدا نے میرے عزیزو یہ پاک کلام ہمیں دیا ہے، اور پاک کلام میں خدا نے ہمیں کچھ چیزیں بتائی ہیں۔ اگر ہم ان کے ذریعے سے خدا کو محبت کا اظہار دکھانا چاہیں تو ہم اس کلام کو جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، حوالہ پڑھا ہے، ہم اس کے ذریعے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے، وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ جس کے پاس میرے حکم ہیں، یعنی کہ حکم کس کے پاس ہیں؟ جس کے پاس بھی حکم ہیں، یعنی کہ یہ حکم جو ہیں، بائبل مقدس کے احکامات جو ہیں، یہ ہر گھر میں موجود ہیں، بائبل مقدس کی صورت میں ہر گھر میں موجود ہیں۔ اور 10 کمانڈمنٹس کی اگر ہم بات کریں، اگر ہم حکموں کو دیکھیں تو 10 احکام کی اگر ہم بات کریں تو میرے عزیزو 10 احکام جو ہیں یہ بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں ہیں۔
بہت سارے لوگوں کو زبانی یاد نہیں ہے، اور میرا یہ ایکسپیرینس ہے اور آپ کا بھی ایکسپیرینس ہوگا کہ جب کوئی چیز یاد ہوتی ہے پھر ہی اس کے اوپر عمل ہو سکتا ہے۔ جب کوئی چیز ہمیں یاد نہیں ہوتی، ہم نے اس کو حفظ نہیں کیا، ہمارے مائنڈ میں نہیں ہے، تو ہم کبھی بھی جو ہے اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے۔ عمل کرنے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ جس کے پاس میرے حکم ہیں، یعنی کہ جس کے ہارٹ میں، جس کے دل میں، جس کے ذہن میں، جس کے سوچوں خیالوں میں میرے حکم ہیں، وہ یقیناً جو ہے اس پر جو ہے وہ عمل کر پائے گا۔ تو یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے کہ جس کے پاس میرے حکم ہیں وہ ان کے اوپر عمل کر سکتا ہے، اور جس کے پاس حکم ہی نہیں ہے، جس کو معلوم ہی نہیں ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم غلطی کرتے ہیں، اور ہم غلطی کے بعد ہمیں کہتا ہے ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بائبل مقدس میں اس طرح سے لکھی ہوئی ہے۔ تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم عمل بھی کیسے کریں گے؟ تو سب سے پہلے ہمیں حکم جو ہیں، جو 10 کمانڈمنٹس ہیں یا اور دیگر احکامات ہیں، وہ ہمیں اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، یاد کرنے کی ضرورت ہے، حفظ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ ہر وقت ہمارے ذہن پر ہوں، ہماری سوچوں میں ہوں، تاکہ ہم ان پر کیا کر سکیں؟ عمل کر سکیں۔ لکھا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے، وہی مجھ سے محبت رکھ سکتا ہے۔ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا، یعنی کہ جو خداوند یسوع مسیح سے محبت رکھتا ہے وہی جو ہے وہ باپ کا پیارا ہوگا، دوسرا نہیں۔ تو باپ کا پیارا بننے کے لیے ہمیں احکامات پر جو ہے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے جو حکم ہیں ان کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم حکموں کو فالو نہیں کرتے تو ہم باپ کے پیارے کبھی نہیں ہو سکتے۔ تو باپ کا پیارا ہونے کے لیے ہمیں احکامات کے اوپر جو ہے نا وہ فوکس کر کے جو ہے وہ ان کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اس سے محبت رکھوں گا، یعنی کہ خداوند فرما رہے ہیں کہ میں اس شخص سے محبت رکھوں گا جو میرے باپ کا پیارا ہوگا، اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ اور پھر خداوند جو ہے وہ اپنے آپ کو کیا کرے گا؟ اس شخص پر ظاہر کرے گا جو خدا کا پیارا ہے، یعنی کہ باپ کا پیارا ہے۔ باپ کا پیارا کب ہوا؟ اس وقت باپ کا پیارا ہوا جب اس نے حکموں کو فالو کیا۔ جس نے حکموں کو فالو نہیں کیا وہ باپ کا پیارا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہاں پر تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو یہ خداوند یسوع مسیح جو تعلیم دے رہے ہیں یہ ان کے مبارک ہونٹوں سے یہ الفاظ فرمائے گئے ہیں، اور اسی کو جو کویسچن کرتا ہے ایک شخص جو ہے جو خداوند کا شاگرد ہے، وہ کویسچن کرتا ہے اس یہودا نے جو اسکریوتی نہ تھا، اس سے کہا اے خداوند کیا ہوا کہ تو اپنے آپ کو ہم پر تو ظاہر کرتا ہے مگر دنیا پر نہیں کرتا؟ کہ خداوند کا شاگرد جو ہے، جو یہودا، دو یہودا تھے، ایک یہودا اسکریوتی تھا جس نے پکڑوایا، اور ایک یہودا دوسرا تھا جس کو تدی بھی کہتے ہیں، اور اس نے کویسچن کیا تو خداوند یسوع مسیح نے اس کو آنسر دیا۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر بھی عمل کرے گا۔ یعنی کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہی ہم اس کے کلام پر بھی جو ہے عمل کر سکتے ہیں۔ عمل کریں گے تو ہی ظاہر ہوگا کہ ہم خداوند یسوع مسیح سے کیا کر رہے ہیں؟ محبت کر رہے ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں عمل نہیں ہے تو محبت جو ہے وہ ہم کبھی بھی ظاہر نہیں کر سکتے۔ اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا۔ جو خداوند یسوع مسیح سے محبت نہیں رکھتا وہ اس کے کلام پر بھی عمل نہیں کرتا۔ تو میرے عزیزو، آج یہ لمحہ فکریہ ہے اور ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح سے محبت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا، یعنی کہ جو خداوند یسوع مسیح سے اس کے کلام پر عمل نہیں کرتا وہ اس سے کوئی محبت نہیں رکھتا۔ ہم بے جا کہتے رہیں کہ ہم خداوند یسوع سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی محبت رکھتے ہیں، ہمیں بہت محبت ہے، لیکن جب ہم کلام پر ہی عمل نہیں کر رہے، اس کے کلام کو ہی فالو نہیں کر رہے،
اس کو دھیان سے ہماری نظر میں نہیں ہے تو کیسے ہم ظاہر کر سکتے ہیں ہم خداوند یسوع مسیح سے ہم محبت رکھتے ہیں؟ کوئی محبت نہیں ہے، ہم ایسے ہی ڈھونگ کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں صحیح طریقے سے خداوند یسوع مسیح سے محبت کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے، اور محبت کا اظہار جو ہے اس کے کلام پر عمل کرنے سے ہوگا۔ کلام پر عمل کیے بغیر محبت کا اظہار بالکل نہیں ہے۔ جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا، اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا۔ یعنی کہ یہ جو سارا کلام ہے یہ باپ کا ہے، جو خداوند یسوع مسیح یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یہ میرا کلام نہیں بلکہ یہ باپ کا کلام ہے، اس کے اوپر تم نے محبت رکھنی ہے۔ ایک حوالہ اور ہے جو ہم بائبل مقدس میں سے پڑھیں گے تاکہ یہ بات جو ہے ہم پر واضح ہو جائے کہ حکم جو ہے وہ کتنے حکموں پر ہم عمل کریں گے تو ہم واقعی نظر آئیں گے کہ ہم خدا سے جو ہے وہ محبت کرتے ہیں۔ چونکہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا متی کی انجیل، جب ہم متی کی انجیل میں سے ایک حوالہ پڑھتے ہیں، متی کی انجیل اس کا 22 باب اور اس کی 37 ورس جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے، اس نے اس سے کہا اے خداوند اپنے خدا سے، کسی نے کویشچن کیا خداوند یسوع مسیح سے کہ سب سے بڑا حکم جو ہے وہ کون سا ہے؟ تو یہاں پر اس کے بارے میں تھوڑا سا میں یہ بتا دوں کہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح اس کو جواب دے رہے ہیں کہ خداوند سے جو ہے محبت کرنے کا طریقہ اور ذریعہ کون سا ہے۔ تو اس لیے یہ میں حوالہ دوبارہ آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ 37 ورس ہے متی کی انجیل اس کا 22 باب۔ اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ یعنی کہ جب خداوند یسوع مسیح سے کویشچن کیا گیا تو خداوند یسوع مسیح نے جواب دیا کہ یعنی کہ اس کا مطلب ہے یسوع مسیح نے جواب دیا کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل، اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ تو ساتھ ہی خداوند یسوع مسیح نے ایک پوری بائبل کا ایک نچوڑ، ایک پورا چیز نکال کر، اس کا شہد نکال کر، اس کا مٹھاس نکال کر یہاں پر پیش کر دی، جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اور تمام سننے والوں کے لیے یہ بہت زبردست ہے۔ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل، اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ میرے عزیزو، جب ہم اپنے پڑوسی سے محبت رکھیں گے تو یقیناً جو ہے خداوند ہمیں جان جائیں گے کہ یہ واقعی مجھ سے محبت رکھتے ہیں۔ یعنی کہ اس انسان سے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہے، جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے، جو ہمارے ساتھ بیٹھ رہا ہے، جس کے ساتھ ہم فیلوشپ میں ہیں، اس کے ساتھ اگر ہم محبت دکھائیں گے تو یقیناً خداوند ہمیں پیار کریں گے۔ اور انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ میرے عزیزو، یہ جو خداوند نے جو حکم ہمیں بتائے ہیں، بہت سارے 10 کمانڈمنٹس یا اس کے علاوہ جو دیگر احکام ہیں، یہ اس دو حکموں میں پورے ہو جاتے ہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح سے پیار کرنے کا جو ذریعہ ہے، جو طریقہ ہے کہ ہم دوسرے انسان سے پیار کریں، جو ہمارے ساتھ دوسرا فرد ہے، جو ہمارے ساتھ سفر کر رہا ہے، جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے، جو ہمارے ساتھ بیٹھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، ہمارے گھر میں ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، اگر ہم ان سے ایسی محبت نہیں کرتے، یا اپنے گھر کے ساتھ جو پڑوسی رہتا ہے اس سے ہم محبت نہیں کرتے، تو ہم خداوند یسوع مسیح سے بھی محبت جو ہے وہ نہیں کرتے۔ یہ وہ آئینہ ہے، یہ وہ چیز ہے دکھانے والی کہ ہم خداوند یسوع مسیح سے واقعی پیار کرتے ہیں۔ تو خدا کو تو کسی نے نہیں دیکھا، جب خدا کو کسی نے نہیں دیکھا تو ہم خدا کو کیا آسمان کی طرف منہ کر کے محبت کریں گے؟ خداوند نے فرمایا کہ تو دوسرے انسان سے، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کر کے دکھا۔
تو ہمیں اپنی مانند محبت کرنی ہے. جس طرح سے ہم اپنی فکر کرتے ہیں، اپنے لباس کی فکر کرتے ہیں، تو ہم اس غریب کی بھی لباس کی فکر کریں جس کے پاس نہیں ہے. ہم اس کی بھی فکر کریں جس کے پاس کھانا نہیں ہے. ہم اس کی بھی فکر کریں جس کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جو زندگی کی ضروریات کی اشیاء جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں لیکن دوسرے شخص کے پاس نہیں ہیں. تو جب ہم ان کی فکر کریں گے، اس کے ساتھ ہم محبت کریں گے، تو یقیناً جو ہے خداوند یسوع مسیح جان جائیں گے اور خدا باپ بھی جان جائیں گے کہ یہ واقعی ہی مجھ سے محبت کرتا ہے. یعنی کہ ہمیں کوئی خدا، تو یہاں پر کوئی خدا کا ایسا ہمیں کوئی مجسمہ نظر نہیں آئے گا جس سے ہم محبت کریں، لیکن خدا کا مجسمہ ایک انسان ہے، ایک زندہ انسان جو ضرورت مند بھی ہے. تو ہمیں یہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے خدا سے پیار کرتے ہیں. تو جب ہم میرے عزیزو انسانوں سے، خدا کی مخلوقات سے جب ہم پیار کا اظہار کریں گے تو یقیناً جو ہے وہ خدا جو ہے ہمیں بلیس کریں گے، برکت دیں گے، اور پھر وہ ہمارے ہارٹ میں، یعنی کہ وہ ہمارے ساتھ اندر آیا جایا کریں گے، ہر وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ رہیں گے. تو آج ہمیں اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جب ہم عمل کریں گے تو یقیناً 100% جو ہے خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ جان جائیں گے کہ یہ واقعی مجھ سے جو ہے محبت کرتا ہے. اگر ہم انسان سے محبت نہیں کرتے تو ہم خدا سے بھی بالکل محبت نہیں کرتے، کیونکہ جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں اس سے ہم کیوں کر محبت کر سکتے ہیں. خداوند کے جب ہم بائبل مقدس میں سے بہت ساری ورسز دیکھیں یا اور اس کو ٹٹولیں، اور بہت ساری چیزیں اس میں موجود ہیں جس کے لیے ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو خداوند نے یہی کہا ہے جسے تم نے دیکھا ہے تم اس سے محبت نہیں کرتے، تو جسے تم نے نہیں دیکھا اس سے کیوں کر محبت کر سکتے ہو. تو اس لیے ہم نے انسان کو دیکھا ہے، ہمیں انسان سے اپنی مانند محبت کرنے کی ضرورت ہے. میرے عزیزو، آج جب ہم خداوند سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ خدا سے ہم محبت کا اظہار دکھائیں، تو ہمیں انسانوں سے محبت کرنے کی ضرورت ہے. تو خداوند آپ سب کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو خدا یہ توفیق دے کہ وہ ان حکموں کو، خدا کے ان حکموں کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اور میں نے اس کا سارا جو خدا نے میرے ساتھ جو شیئرنگ کی، جو میں نے اس کا نچوڑ نکالا ہے وہ یہی ہے، بلکہ یہ آیت میں بھی لکھا ہے کہ پوری توریت کا جو ہے وہ جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسان سے، اپنے دوسرے انسان سے اپنی مانند جو ہے محبت رکھیں. لکھا ہے کہ تمام شریعت اور توریت کا جو ہے، صحیفوں کا جو ہے، سب کا دار و مدار اسی پر ہے کہ ہم اپنے پڑوسی سے محبت رکھیں. خداوند آپ سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ایک دعا کریں گے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. مہربان خدا، آپ کا شکر ہو، آپ کی تعریف اور آپ کے نام کو عزت اور جلال ملے. پیارے خداوند جی، جو آج کلام آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، میرے ساتھ اور خدا پاک جی تمام سننے اور دیکھنے والوں کے ساتھ، تو خداوند جی سب کو یہ توفیق دیجیے گا، برکت دیجیے گا، بلیسنگ دیجیے گا، تاکہ ہم سب جو ہے انسان سے، یعنی کہ اپنے پڑوسی سے محبت کرنے والے ہو سکیں، تاکہ آپ جانیں کہ واقعی ہم آپ سے پیار کرتے ہیں. ہم سب کو توفیق دیجیے. اور خدا پاک جی پھر سے میں ایک دفعہ گریس نیٹ ورک چینل کا شکرگزار ہوں، ان کی ساری ٹیم کا شکرگزار ہوں، پاسٹر دانش پیٹر کا شکرگزار ہوں، اور بھائی پترس کا شکرگزار ہوں، اور ساری ٹیم کا بھی میں شکرگزار ہوں کہ آپ نے خداوند جی ہمیں موقع دیا کہ ہم یہاں پر آ کر آپ کے پاک کلام کو شیئر کر سکیں. پیارے خداوند جی توفیق دیجیے گا کہ تمام سننے اور دیکھنے والے اس پر عمل کر سکیں، اور ہم سب خداوند سے اپنی محبت کا اظہار کر سکیں. خداوند یسوع المسیح کے نام سے ہم یہ دعا مانگتے اور بڑے ایمان سے پا لیتے ہیں. آمین. خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین.